اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ المعارف العلویہ شارٹ کورس کا 7واں درس لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق جو ان کی ذمہ داریاں تھیں انہیں کس انداز میں ادا کیا، اور یہ ہم نے ثابت کیا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بڑے ہی احسن انداز میں ان ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ بالآخر امام علیہ السلام کا جب وقت آخر آیا، یعنی سن 260 ہجری میں ربیع الاول کے آغاز میں امام حسن عسکری علیہ السلام بیمار ہوئے اور پھر زہر کے اثر سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت کیا اس وقت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف سامرہ میں موجود تھے یا امام غائب تھے؟ بوقت شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کہاں تھے؟ ان کا وجود مبارک کہاں تھا؟ تو روایات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ بوقت شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام امام عصر موجود تھے، سامرہ میں موجود تھے، بلکہ خود امام علیہ السلام کے پاس موجود تھے، اور رحلت سے پہلے منصب امامت کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے باضابطہ طور پہ آپ کی طرف منتقل کیا اور آپ کو باخبر کیا کہ آپ میرے بعد امام ہیں اور میرے جانشین ہیں۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں نقل کیا ہے کہ امام مہدی اپنے والد کی وفات کے وقت ان کے پاس تھے، اور روایت جو نقل کی ہے وہ اسماعیل بن علی سے ہے۔ اسماعیل بن علی کہتا ہے کہ میں اس مرض کی حالت میں جس مرض میں امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی امام علیہ السلام کو جب زہر دی گئی تھی اور جس حالت میں امام علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت جب امام بستر علالت کے اوپر تھے، میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام علیہ السلام کی میں خدمت میں بیٹھا تھا کہ ان کا ایک خادم جس کا نام عقید ہے، یہ خادم عقید اس کے متعلق بھی بیان کرتے چلیں کہ یہ وہ خادم ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام کا بھی خدمت گزار تھا، اور اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تربیت میں بھی کافی کردار ادا کیا تھا، اس لیے یہ خادم جو ہے وہ بڑا ہی قریبی خدمت گزاروں میں سے شمار ہوتا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسے کہا کہ یا عقید اغلی لی ماءً بمستقی فاغلی لہو، اے عقید میرے لیے مستقی ڈال کے پانی ابال لیجئے۔ مستقی ایک چیڑ نما دوا ہے کہ جو پانی میں ڈالی جاتی ہے، لہٰذا اس عقید غلام نے پانی کو ابالا اور یہ دوا اس کے اندر ڈال دی۔ ثم جاءت به سیقل الجاریہ ام الخلف فلما صار القدح فی یدہ ہم بشربہ، پھر اس کے بعد امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی والدہ ماجدہ تشریف لائیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس پیالے کو جس کے اندر وہ دوا ڈالی گئی تھی اس کو جب اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اس کو پینے کا ارادہ کیا تو آپ کے ہاتھ کانپنے لگے اور آپ کے دندان مبارک سے وہ برتن ٹکرایا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہ برتن رکھ دیا اور عقید کو کہا کہ کمرے میں جاؤ، ایک بچہ تمہیں نظر آئے گا جو سجدے کی حالت میں ہوگا، جو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوگا، اسے میرے پاس لائیے۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام بچپن سے لے کے شہادت تک اللہ کی عبادت کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی رب کی عبادت
ہوتا ہے اور وہ اللہ کی حقیقی بندگی کے مظہر قرار پاتے ہیں۔ اس لیے تمہیں ایک بچہ نظر آئے گا اور اسے میرے پاس لے کے آنا۔ عقید کہتا ہے، غلام کہتا ہے کہ میں کمرے میں داخل ہوا، میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ حالت سجدہ میں ہے کہ جس نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے اور اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہے اور سر سجدے میں رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دعا و مناجات کر رہا ہے۔ میں نے سلام کیا، بچے نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور کہا کہ میرے سید و آقا و سردار آپ کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں۔ اسی دوران امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ اور امام مہدی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جس کا نام سیکل بھی وارد ہوا ہے، روایات میں سوسن بھی وارد ہوا ہے، جناب نرجس بھی وارد ہوا ہے، وہ تشریف لائیں۔ انہوں نے اپنے دست مبارک سے امام مہدی علیہ السلام کو پکڑا اور وہاں لے کے آ گئیں جہاں پہ بستر علالت پہ امام حسن عسکری موجود تھے۔ ابو سہل کا بیان ہے، یعنی راوی ہے ابو سہل، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، اس نے اپنے بابا پہ سلام کیا تو بچے کی حالت کیا تھی؟ وَإِذَا هُوَ دُرِّيُّ اللَّوْنِ، اس بچے کا رنگ دمکتا ہوا چمکتا ہوا رنگ تھا۔ وَفِي شَعْرِ رَأْسِهِ قُطَةٌ، سر کے بال گھنگریالے تھے۔ مفلج الاسنان، اور سامنے والے دانتوں میں فاصلہ تھا۔ یہ اوصاف ابو سہل نے بیان کیے ہیں امام علیہ السلام کے، جو امام علیہ السلام کی خوبصورتی کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہ بچہ جس کے چہرے سے نور کی شعائیں اور کرنیں نکل رہی تھیں۔ فلما رآہ الحسن، جب امام حسن مجتبیٰ نے اپنے لخت جگر مہدی برحق پہ اپنی نگاہ عصمت کو ڈالا، روایت کہتی ہے بکا، امام حسن عسکری علیہ السلام رو دیے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے اپنے اہل بیت کے سید و سردار مجھے پانی پلائیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو پیالہ پانی کا رکھ دیا تھا جس کے اندر دوا ملی ہوئی تھی، وہ پانی امام مہدی کو حکم دیا کہ آپ اپنے دست مبارک سے وہ برتن اٹھائیں اور مجھے پانی پلائیے، اس لیے کہ میں اپنے رب کی طرف کوچ کرنے والا ہوں۔ بچے نے وہ پیالہ پانی کا اٹھایا جس میں دوا ڈلی ہوئی تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی برحق کے ہاتھوں سے پانی لیا، امام کے ہونٹوں کو حرکت دی اور انہیں وہ پانی پلایا، اور جب امام علیہ السلام نے پانی نوش فرما لیا تو فرمایا، اے میرے بیٹے مجھے نماز کے لیے تیار کرو، اور اپنی گود میں رومال رکھا اور پھر بچہ امام علیہ السلام کے ایک ایک عضو وضو کے اوپر پانی ڈالتا اور بڑے ہی احسن انداز میں امام مہدی برحق نے اپنے والد کو وضو کروایا اور نماز کے لیے تیار کیا، اور اپنے بابا کے سر اقدس اور پاؤں پہ مسح کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے لخت جگر تمہیں بشارت ہو، اے میرے دل کے ٹکڑے تو ہی صاحب الزمان ہے، تو ہی مہدی ہے، تو ہی اللہ کی زمین پہ اس کی حجت ہے، تو ہی میرا بیٹا ہے، تو ہی میرا وصی ہے، تو ہی میرا جانشین ہے۔ اور یہی وہ الفاظ تھے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے آخری الفاظ تھے، اور یہ الفاظ کہتے کہتے امام حسن عسکری علیہ السلام کی روح اقدس پرواز کر گئی، اور سامرہ میں یوں 260 ہجری ماہ ربیع الاول میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت رونما ہو جاتی ہے۔ یہاں تک ہم نے اپنی گفتگو کا پہلا مرحلہ مکمل کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے لے کے خود اپنی شہادت تک جو جو کام انجام دیے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان کو کس انداز میں ادا کیا، اس پہلے مرحلے کو ہم نے مکمل کر دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہاں سے
ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے منصب امامت سنبھالنے سے لے کے غیبت صغریٰ کے اختتام تک کا مرحلہ۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہم اس شارٹ کورس میں فقط اسی مرحلے کے اوپر ہی گفتگو کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، چونکہ امام علیہ السلام کے منصب امامت کو سنبھالنے سے لے کے غیبت صغریٰ کے اختتام تک، یعنی سن 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک تقریباً جو 70 سال کا لگ بھگ عرصہ بنتا ہے، یہ غیبت صغریٰ کا دورانیہ ہے۔ اس میں امام علیہ السلام نے کیا کیا، اس کے متعلق ہی ہم نے یہ شارٹ کورس میں گفتگو کرنی ہے۔ تو سوال جو ہم نے اٹھایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی اس وقت عمر کیا تھی جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا۔ امام مہدی علیہ السلام سب سے کم عمر امام ہیں جنہوں نے 5 یا 7 سال کی عمر میں منصب امامت کو سنبھالا، اور روایات اہل بیت صراحت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ اس امر پہ دلالت کرتی ہیں کہ جب آپ نے منصب امامت سنبھالا تو اس وقت آپ انتہائی کم سن تھے، جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے: صاحب هذا الامر اصغر سنا واخملنا شخصا۔ صاحب الامر یعنی امام زمان ہم میں سب سے عمر میں چھوٹے اور شخصیت میں سب سے گمنام ہیں، ان کی شخصیت گمنام ہے۔ البتہ اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ امام علیہ السلام کی شخصیت کے گمنام ہونے کا کیا معنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے کوئی فضائل نہیں ہیں، یا ان کے کوئی معارف نہیں ہیں، یا ان کی کوئی منقبتیں نہیں ہیں اور گمنام شخصیتیں، ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی غیبت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کوئی اشکال کرے کہ اتنی کم عمری میں منصب امامت جیسے عظیم منصب کے اوپر ایک 5 سالہ بچہ کیسے فائز ہو سکتا ہے، ایسا منصب کہ جسے مذہب اہل بیت علیہ السلام منصب نبوت اور منصب رسالت سے بلند منصب سمجھتے ہیں، اعلیٰ اور اشرف منصب سمجھتے ہیں۔ اس منصب پہ کیا وہ بچہ فائز ہو سکتا ہے جس کی عمر 5 سال ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء، رسل اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کوئی کم سنی میں مناصب الہیہ کے اوپر فائز ہو جائے۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ اور جناب یحییٰ کی نبوت کے اوپر نص قائم کی ہے، اور انہوں نے بچپن میں ان مناصب الہیہ کو سنبھال لیا تھا۔ امام مہدی علیہ السلام سے پہلے خود امام علی نقی علیہ السلام نے 8 سال کی عمر میں منصب امامت کو سنبھالا، اور ان سے پہلے امام تقی علیہ السلام نے 7 یا 9 سال کی عمر میں منصب امامت کو سنبھالا۔ لہذا تاریخی اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے اور قرآن مجید کے مطالعے کے اعتبار سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ انبیاء میں بھی ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں ہی ان مناصب الہیہ کو سنبھال لیا تھا۔ علماء مذہب امامیہ جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے سوانح حیات کو قلم بند کیا ہے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے 5 سال کی عمر میں منصب امامت کو سنبھالا ہے، اور یہ بات نہ فقط شیعہ علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کی ہے، بلکہ دیگر مذاہب کے محققین و مورخین و محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حقیقت کو لکھا ہے کہ 5 سال کی عمر میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف نے منصب امامت کو سنبھال لیا تھا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان تمام شواہد اور اقوال کو ذکر کریں، جتنی گنجائش ہے ہم چند ایک موارد کو بیان کرتے ہیں۔ ابن حجر الہیثمی المکی الشافعی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی سوانح حیات کے ذیل میں یہ لکھا ہے: وَلَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَ وُلْدِهِ أَبِي الْقَاسِمِ محمد الحجہ علیہ السلام، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے جن کی کنیت ابو القاسم
اور ان کا نام محمد ہے اور لقب الحجت ہے، ان کے علاوہ کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ اور پھر ابن حجر لکھتا ہے کہ وَعُمْرُهُ عِنْدَ وَفَاتِ أَبِيهِ 5 سنین، کہ ان کی عمر ان کے بابا کی شہادت اور وفات کے وقت 5 سال تھی۔ وَلَكِنْ آتَاهُ اللَّهُ فِيهَا الْحِكْمَةَ، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ 5 سال کی عمر میں اللہ نے جو اتنا بڑا منصب دیا تھا تو کیا امام اس کے علیہ باللہ اہل نہیں تھے؟ نہیں، آتاہ اللہ فیہا الحکمہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس منصب کے ساتھ امام کو حکمت بھی عطا کی تھی، اور حکمت عطا کر کے یہ بتا دیا تھا کہ 5 سال کی عمر میں یہ بچہ اللہ کے فیوزات، اللہ کی حکمت، اللہ کی طرف سے عطا کردہ فیوزات اور علوم کا یہ مالک ہے، مستحق بھی ہے، اہل بھی ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ منصب امامت دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اور بھی فریقین کی کتابوں سے یہ بات ہمیں واضح طور پہ نظر آ جائے گی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، اور 5 سال کی عمر میں ہی آپ نے منصب امامت کو سنبھالا۔ سوال یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا نماز جنازہ کس نے ادا کیا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خبر جو ہی سامرہ میں پھیلی، یعنی ان کی شہادت کی خبر جو ہی سامرہ میں پھیلی تو قیامت کا ایک منظر تھا۔ جب تجہیز و تکفین کے تمام امور مکمل ہو گئے تو خلیفہ معتمد عباسی نے اپنے بھائی ابو موسیٰ بن متوکل کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھے اور جائے امام حسن عسکری علیہ السلام کے اوپر نماز جنازہ ادا کرے۔ جبکہ نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے ابو موسیٰ بن متوکل نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے کفن اٹھایا، کپڑا ہٹایا۔ جنازے میں موجود ہر شخص نے امام کا آخری دیدار کیا، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بھی یہ رسم موجود ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور اسے دفن کرنے کے لیے لے جاتا ہے تو آخری ایک دیدار قرار دیا جاتا ہے عزیز و اقارب کو اور رشتہ داروں کو۔ اس کے بعد ابو موسیٰ نے کہا کہ یہ حسن ابن علی محمد بن الرضا ہیں جو اپنی موت سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وہ امام علیہ السلام کی شہادت اور ان کی مظلومیت کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا تھا، اور تمام لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے انہیں یہی باور کرانا چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام زہر کے اثر سے شہید نہیں ہوئے بلکہ اپنی طبیعی موت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وقت کے حکمران معتمد عباسی نے امام علیہ السلام کو زہر دی تھی، اور اس زہر کے اثر سے ہی امام علیہ السلام نے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جام شہادت نوش کیا۔ پھر امام کا چہرہ اقدس ڈھانپ دیا ابو موسیٰ بن متوکل نے اور نماز جنازہ ادا کی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ 2 دفعہ ادا کیا گیا۔ سب سے پہلے گھر کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ خود امام مہدی علیہ السلام نے ادا کیا، اور جیسے کہ ہم نے یہ بیان کیا کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام مہدی خود موجود تھے اور منصب امامت کو سنبھالا، اور ہمارے ہاں چونکہ امام کا جنازہ اور اس کی تجہیز و تکفین کے جو امور ہوتے ہیں وہ خود امام ہی انجام دیتا ہے، تو امام علیہ السلام نے یہ امور پہلے انجام دے دیے تھے۔ ہاں، حکومتی سطح پہ امام علیہ السلام کا دوسرا جنازہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوا، چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام سامرہ میں ایک معروف اور برجستہ شخصیات میں سے شمار ہوتی تھیں، لہٰذا ان کے جنازے میں حکومتی افراد بھی شریک تھے اور حکومتی ڈیلیگیشن بھی موجود تھا، لہٰذا ایک جو حکومتی جنازہ تھا وہ دوسری بار ادا ہوا، جبکہ پہلا جنازہ جو ہے وہ خود امام مہدی برحق نے پڑھ دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ قم سے آنے والے وفد نے کس طرح امام زمانہ کی پہچان کی کہ وقت کا امام کون ہے؟ اس سوال کو تھوڑا مزید واضح کر دوں کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات ہوئی تو قم سے ایک وفد آیا تھا جو کچھ مال و اموال لے کے آیا تھا، اور اس نے
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس انداز میں وقت کے امام کو پہچان لیا کہ امام عسکری علیہ السلام کے بعد اس وقت امام زمانے کا امام کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ ابو ادیان البصری امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتہائی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ افراد میں سے شمار ہوتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور وہ مجھے کچھ خطوط دیا کرتے تھے، جو خطوط میں مختلف ممالک میں لے کے جاتا تھا اور وہاں سے ان کے جوابات جو وصول ہوتے تھے وہ لے کے آتا تھا۔ ایک دفعہ جب میں امام علیہ السلام کی بیماری کے ایام میں ان کے پاس حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھے کچھ خط دیے اور یہ جملہ فرمایا کہ انہیں مدائن لے جاؤ، ان خطوط کو مدائن لے جاؤ جہاں پہ آپ زیارت کے لیے آتے ہیں تو جناب سلمان فارسی کی قبر مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ کہا کہ ان خطوط کو مدائن لے جاؤ، تم 14 دنوں کے لیے غائب رہو گے، 15ویں دن جب تم سامرہ میں داخل ہوگے تو میرے گھر سے چیخوں کی، رونے کی اور گریہ و زاری کی آوازیں سنو گے اور مجھے تختِ غسل پہ پاؤ گے۔ ابو ادیان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے میرے آقا، جب ایسا ہوگا آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میرے خطوط کے جوابات جو تم سے طلب کرے گا وہی میرے بعد قائم ہوگا۔ میں نے عرض کی مولا مجھے کچھ مزید تفصیلات بتائیے تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ آپ کے بعد کون سی مبارک ہستی اس امت کی قیادت اور راہبری کی ذمہ داری کو سنبھالے گی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں یہ بتائے گا کہ گٹھڑیوں میں کیا ہے وہ میرے بعد قائم ہوگا۔ پھر میں نے کچھ مزید تفصیل طلب کرنا چاہی لیکن امام علیہ السلام کی ہیبت اور ان کے روب اور ان کے جلال نے مجھے مزید سوال کرنے سے روک دیا اور میں یہ خط لے کے مدائن کی طرف چلا گیا اور ان کے جوابات لے کے جب میں 15ویں دن سامرہ کی زرزمین میں داخل ہوا تو مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر سے چیخوں کی آوازیں سنی۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو تختِ غسل پہ پایا، آپ کو غسل دیا جا رہا تھا اور پھر دیکھا کہ جعفر کذاب کے جو امام علی نقی علیہ السلام کا بیٹا تھا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھائی تھا وہ دروازے کے اوپر کھڑا ہے اور شیعہ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور اسے تعزیت پیش کر رہے ہیں اور ساتھ اسے مبارک بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو منصب امامت قبول ہو، آپ کے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور ان کے بعد آپ نے منصب امامت کو قبول کیا ہے اور مبارک دے رہے تھے۔ تو ابو ادیان کہتا ہے کہ میں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو میں نے دل ہی دل میں کہا اگر یہ جعفر کذاب امام ہے تو پھر امامت باطل ہے۔ میں آگے بڑھا، تعزیت کی اور مبارک دی تو اس نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا، جبکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کہہ چکے تھے جو تم سے میرے خطوط کا جوابات کا مطالبہ کرے گا وہی امام ہوگا۔ پھر وہ امام علیہ السلام کا خادم عقید جو امام علیہ السلام کا بڑا ہی خدمت گزار خادم تھا وہ باہر نکلا اور کہنے لگا میرے آقا آپ کے برادر بزرگوار کا کفن مکمل ہو چکا، اٹھئے اور ان پہ نماز پڑھیے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازہ مبارک کو کفن پوش دیکھا اور جعفر اپنے بھائی کے جنازے پہ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے کی طرف آگے بڑھا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھا سکے، اس کی امامت کر سکے۔ جب اس نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا تو ایک چھوٹا سا بچہ جس کا تاریخ نے حلیہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ گندمی رنگ کا بچہ تھا، جس کے بال گھنگریالے تھے، جس کے سامنے کے 2 دانتوں کے اندر فاصلہ موجود تھا، یہ وہ پہلے اوصاف جن کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ یہ امام علیہ السلام کی خوبصورتی کی علامت تھے۔ یہ بچہ آگے بڑھا، اس نے جعفر کی ابا کو پکڑا اور کہا اے چچا پیچھے ہٹ جائیے، میں اپنے بابا کی نماز جنازہ خود پڑھوں گا، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اپنے بابا کا جنازہ پڑھوں۔ جعفر ہٹ گیا، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس کے چہرے کے اوپر زردی چھا گئی۔ وہ بچہ آگے پڑھا
اور اس نے وہ بچہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام کے پہلو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور پھر فرمایا اے بصری ان خطوط کے جواب لاؤ جو تمہیں میرے بابا نے خط دے کے مدائن کی طرف روانہ کیا تھا۔ میں نے وہ خطوط کے جواب امام علیہ السلام کے سامنے رکھے اور میں سمجھ گیا کہ ایک علامت تو پوری ہو گئی ہے کہ خطوط کے جوابات جو امام علیہ السلام نے مانگے ہیں، یہ علامت تو مجھے پتہ چل گئی ہے کہ یہی امام ہیں۔ اب دوسری علامت پوری ہونی ہے کہ وہ گٹھڑیوں کے متعلق جو امام علیہ حسن عسکری علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو ان گٹھڑیوں کے اندر چیزیں موجود ہوں گی وہ جو بتائے گا وہ امام ہوگا۔ بصری کہتا ہے کہ میں اسی عالم میں موجود تھا کہ قوم سے ایک بندہ آتا ہے جس کے ساتھ ایک وفد تھا، انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں آ کے سوال کیا، انہیں جواب ملا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آ کے تعزیت پیش کی اور انہوں نے آ کے جعفر بن علی یعنی جعفر کذاب کو تعزیت پیش کی اور سلام کیا، تعزیت کی اور اسے مبارک دی اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ اموال ہیں، کچھ خطوط ہیں، آپ یہ بتائیے کہ یہ خط کس کی طرف سے ہیں، یہ اموال کس کی طرف سے ہیں۔ جب ان کے اس مطالبے کو جعفر کذاب نے سنا تو وہ بگڑ گیا، طیش میں آ گیا کہ کیا تم مجھ سے ایسی باتوں کا خبر پوچھتے ہو، کیا تم مجھے ایسی باتوں کے متعلق پوچھتی ہو کہ میرے پاس کوئی علم غیب ہے، میں کیسے ان چیزوں کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ یہ خطوط کس کے ہیں اور یہ اموال کس کا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک خادم اسی اثناء میں باہر نکلا اور اس نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ خطوط فلاں فلاں کی طرف سے ہیں، فلاں فلاں بندے نے اتنا اتنا مال دیا ہے اور تمہارے کمر بند یا گٹھڑیوں میں 1010 دینار تلائی ہیں۔ یہ سن کے ان لوگوں نے خط اور مال امام علیہ السلام کو دے دیا۔ بصری کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ دونوں علامتیں امام مہدی کے اندر موجود ہیں، خطوط کے جوابات کا بھی خود انہوں نے مطالبہ کیا اور گٹھڑیوں کے اندر جو مال و متاع موجود تھا وہ بھی انہوں نے خود بتا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کا امام امام مہدی ہیں۔ ایسی باتیں وہی بتا سکتا ہے کہ جو حجت خدا ہو۔ آج کی گفتگو کو یہیں پہ روک رہے ہیں اور آئندہ آنے والی گفتگو میں مزید غیبت صغریٰ کے احوال کے اوپر گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔